السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو شاد و آباد رکھے، دونوں جہاں میں بھلائیاں نصیب فرمائے۔ ناظرین، وہ کون سے لمحات ہیں جن لمحات میں دعا قبول ہوتی ہے؟ ان لمحات کا ذکر کروں گا۔ آج میں بتاؤں گا آپ لوگوں کو کہ وہ کون سا وقت ہوتا ہے، وہ کون سے لمحے ہوتے ہیں جس میں ہم اور آپ اگر اللہ سے دعا کریں تو اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ ناظرین، وہ لمحے کون کون سے ہیں؟ ان لمحات میں دعائیں کرنی چاہیے کیونکہ اس لمحات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ان سے پہلے گزارش کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو اچھی لگ جائے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کر دیجئے گا۔ تو ناظرین، آئیے سنتے ہیں کہ وہ لمحات کون کون سے ہوتے ہیں جن میں ہماری دعائیں قبول ہوتی ہے۔ سب سے پہلا جو لمحہ بتایا گیا ہے کہ نماز کی جو اذان ہوتی ہے، اذان کے جواب دینے کے بعد، دعائیں پڑھنے کے بعد اس وقت اگر کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اذان اور تکبیر کے درمیان، یعنی اذان اقامت کے درمیان جہاں بھی موقع مل جائے اس درمیان بھی اگر کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ نمبر 3 پہ ہے کہ جو شخص کسی مصیبت میں گرفتار ہے یا سختی میں گرفتار ہے، اس وقت بھی اگر کوئی اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی بھی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اور نمبر 4 پر ہے کہ فرض نمازوں کے بعد، یعنی جب سلام پھیرنے کے بعد جو دعائیں کی جاتی ہے اس وقت جو دعا کرو گے اللہ پاک اس کی دعاؤں کو بھی قبول فرمائے گا۔ نمبر 6 ہے کہ آپ سجدے میں جب چلے جاتے ہیں، سجدے کے اندر دعا کریے تو سجدے کی حالت میں بھی کی گئی دعاؤں کو اللہ پاک قبول فرماتا ہے۔ اور نمبر 6 پہ آتا ہے قرآن کریم کی تلاوت سے فارغ ہونے کے بعد آپ دعا کیجئے تو اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ نمبر 7 پہ آتا ہے ختم قرآن مکمل ہو جاتا ہے، جب قرآن انسان پڑھ لیتا ہے، مکمل کر لیتا ہے، مکمل کرنے کے بعد جو کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ نمبر 8 پر ہے کہ زمزم کا پانی پیتے وقت اگر کوئی انسان اس وقت دعا مانگتا ہے تو اللہ پاک اس کی دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے۔ مرنے والے کی جاکنی کے وقت جب اس کی جان نکلنے والی ہو، نزع کا عالم ہو، اس وقت بھی وہ کوئی دعا کرے گا تو اللہ پاک اس کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اس کے پاس بیٹھنے والے حاضرین میں سے اگر کوئی دعا کرے گا تو اللہ پاک اس کی دعاؤں کو بھی قبول فرمائے گا۔ اور مرغ کی اذان کے وقت، مرغ جو آواز لگاتا ہے صبح کے وقت، اگر اس وقت بھی کوئی دعا کرے گا تو اللہ پاک اس کی دعاؤں کو بھی قبول فرمائے گا۔ اسی طرح ذکر کی مجلس لگی ہوئی ہو، اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہو، ایسی مجلس میں جو دعا کرتا ہے اللہ پاک اس کی دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے۔ ناظرین، اور امام وَلَضَّالِّينَ جب پڑھتا ہے اس کے بعد اس وقت جو دعا کی جاتی ہے تو اس کی دعاؤں کو بھی قبول کی جاتی ہے۔ اور سخت بارش ہو رہی ہو، بارش کے وقت آپ جو بھی دعا کریں گے اللہ پاک اس کی دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر لاتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث سنی ہے بہت سارے علماء سے کہ بارش کے وقت جو لوگ دعائیں کرتے ہیں اللہ پاک اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اور آخری کعبہ معظمہ، خانہ کعبہ پر جب پہلی نظر پڑتی ہے اس وقت جو دعا کی جاتی ہے اللہ پاک اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو ناظرین، ابھی ہم نے سنا ان تمام لمحات کے اندر اللہ پاک کی بارگاہ میں جو کوئی مومن مسلمان دعا کرتا ہے اللہ پاک اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ لیکن بہت سارے بھائی یہ شکایت کرتے ہیں، یار ہم تو دعا کرتے ہیں لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ بات یاد رکھیے گا، دعا قبول ہوتی ہے سب کی،
دعا قبول سب کی ہوتی ہے، لیکن کسی کی جلدی ہو جاتی ہے، کسی کی لیٹ ہوتی ہے، کسی کو دنیا میں اس کا اجر مل جاتا ہے اور کسی کو آخرت کے لیے اس کا اجر رکھا جاتا ہے۔ تو ناظرین، دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے، دعا قبول ہوتی ہے، فرق ہے کسی کا دنیا میں قبول ہوتا ہے، کسی کو آخرت میں اس کا صلہ ملے گا۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں ضرور دعا کیا کرے ان لمحات کے اندر۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو میں نئے ہیں تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے گا۔ جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔